بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور یہ پاکستان کو عالمی سطح پر بڑی کامیابی ملی ہے کہ پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پی آئی اے اور ایئر بلیو کو تھرڈ کنٹری آپریٹر کی اجازت مل گئی ہے۔ یورپی کمیشن اور یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں پر پابندی ختم کر دی۔ ایئر بلیو لمیٹڈ کو بھی تھرڈ کنٹری آپریٹر کی اجازت مل گئی۔ یہ کامیابی وزارت ہوابازی خواجہ محمد آصف صاحب کی مکمل توجہ کی بدولت مکمل ہو پائی۔ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے سول ایوییشن اتھارٹی کو مضبوط بنانے پر خاص توجہ دی۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی معاون خصوصی مشال یوسف زئی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ مشال یوسف زئی نے تصدیق کی کہ انہیں معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مشال یوسف زئی کو کے پی حکومت نے رواں برس ستمبر میں مشیر کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، پھر بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر دوبارہ کابینہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مشال یوسف زئی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی ترجمان بھی ہیں۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اے ٹی سی جج نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سازش کے گواہان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پراسیکیوشن کے پاس اشتعال انگیزی کی ہدایات کے ثبوت موجود ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی پر الزام ہے انہوں نے اپنی ممکنہ گرفتاری پر ایک سازش تیار کی۔ الزام کے مطابق تھی سازش کے گرفتاری کی صورت میں دیگر قیادت ریاستی مشینری کو جام کر دے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ وکیل نے دلائل دیے کہ وقوع کے وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان گرفتار تھے۔ پراسیکیوشن کیس ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے گرفتاری سے قبل سازش تیار کی۔ وکیل بانی پی ٹی آئی کی دلیل میں وزن نہیں۔ وکیل نے دلائل دیے کہ مختلف کیسز میں ضمانتیں بعد از گرفتاری ہو چکی ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ہر کیس کا فیصلہ اس کیس کے اپنے میرٹس پر ہونا چاہیے۔ موجودہ کیس سازش یا اشتعال انگیزی پر اکسانے کا معمولی کیس نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پراسیکیوشن کا کیس ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ملٹری تنصیبات پر حملوں کی ہدایت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر نہ صرف لیڈران بلکہ حمایتیوں نے سختی سے عمل کیا۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے اعتراض اٹھایا کہ مبینہ سازش کی کوئی تاریخ، وقت، جگہ متعین نہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پراسیکیوشن کے مطابق زمان پارک میں 7 مئی اور 9 مئی کو اس سازش کو تیار کیا گیا۔ خفیہ پولیس اہلکاروں نے پی ٹی آئی ورکرز کو ظاہر کرتے ہوئے اس سازش کو سنا تھا۔ اسناد دہشت گردی عدالت لاہور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو قصوروار قرار پاتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کوئی معمولی آدمی نہیں، ان کی ہدایت اور بیانات کی ان کے حامیوں کی نظر میں ایک قدر ہے۔ پی ٹی آئی کی دیگر قیادت نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کو مسترد کرنے کا سوچا تک نہیں۔ پولیس کے مطابق 11 مئی کو پولیس پر تشدد سمیت ایسے بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ تمام واقعات میں ملٹری تنصیبات، سرکاری اداروں اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔
بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی مطیع اللہ جان کی منشیات کی خرید و فروخت کی کیس میں ضمانت منظور ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے صحافی مطیع اللہ جان کی منشیات کی خرید و فروخت کے کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ 2 روز قبل اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے صحافی مطیع اللہ جان کو اسناد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسناد دہشت گردی عدالت نے مطیع اللہ جان کی ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 10,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔